اس اسٹیبلشمنٹ پہ یہ جو حکومت ہے اس کو بھی اعتماد نہیں ہے۔ ابھی ایک توشہ خانہ کا کیس نیا، اس کے لیے نیب کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور وہ اس پہ گرفتاری ڈال رہی ہے۔ فلور کراسنگ ہے، یہ ہو نہیں سکتی، تو عدالت کیسے حکم دے سکتی ہے کہ سنی اتحاد میں شامل ہوئے لوگ جو ہیں وہ کسی اور پارٹی میں جائیں؟ تو عدالت نے اس قانون کی اس 18ویں ترمیم میں پاس ہوئے والی ترمیم کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ہم اس پہ نہیں مانتے۔ پھر وہ والی بات جو کچھ ایلیمنٹ کر رہے تھے جوید لطیف ٹائپ کہ جی نواز شریف کو ہرایا گیا، وہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے لیڈر کو ہی باہر کر دیا۔ ہرایا ہی گیا نا، مطلب یہ کہ ایک سیٹ ایسی جتوائی جس پہ بھی سوالیہ نشان ہے، دوسری سیٹ جو ہے وہ ہر گئی۔ لیکن بشرا بی بی نے جو آفر کی تھی وہ تو ظاہر ہے عمران خان کو نہیں پتا ہوگا، تو وہ آفر یہ تھی کہ اگر آپ مجھے باہر نکالیں گے تو میں پارٹی کو چلاؤں گا۔ اب تک اب یہ جو آج فیصلہ آیا ہے بشرا بی بی اور عمران خان کو جو بری کیا گیا ہے، باعزت بری کیا گیا ہے عدت والے کیس پہ، تو ایک اس وقت نا ہیجان ہے پورے پاکستان میں، ایک ہائپ ہے کہ خان باہر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ 2-3 کویسچنز پہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق میں جو اس وقت ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب دوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان باہر آ رہے ہیں؟ بشرا بی بی باہر آ رہی ہیں اڈیالہ جیل سے، یعنی کہ وہ آزاد زندگی گزار سکیں گے اور اپنی سیاست کر سکیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کل فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جس طرح سے فیصلہ دیا ہے، اور ایک بلینک فیصلہ دیا، نو ڈاؤٹ بہت ایسا فیصلہ دیا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں آیا، تو اس طرح کے فیصلے تو مزید بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت رہے گی، یہ صدر پاکستان رہیں گے، سینٹ آف پاکستان جو اس کا جو الیکشن ہوا تھا چیئرمین سینٹ کا وہ رہے گا؟ آج بھی یہ سوال ریلیونٹ ہے، کل بھی میں نے اس کا کچھ جواب دیا تھا۔ اور پھر یہ کہ کیا موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کتنی مضبوط ہے اور کتنے دیر تک وہ ساری یہ گیم ہے جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے اس کو وہ آگے چلا سکتی ہے؟ کیا انہوں دے دانے تو نہیں مک گئے؟ ایک کویسچن ہے، ان کا میں جواب دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ عمران خان اور بشرا بی بی باہر آئیں گے، تو میں نے تیسرے ویلاگ میں اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی تو باہر نہیں آ رہی، کیونکہ بشرا بی بی نے یہ آفر کی تھی کہ مجھے باہر نکالیں، اور اس پہ عمران خان نے حامی تو نہیں بری ہوگی ظاہر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اگر بشرا بی بی باہر نکل جائیں تو نکل جائیں۔ لیکن بشرا بی بی نے جو آفر کی تھی وہ تو ظاہر ہے عمران خان کو نہیں پتا ہوگا، تو وہ آفر یہ تھی کہ اگر آپ مجھے باہر نکالیں گے تو میں پارٹی کو چلاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان سارے معاملات کو دے کے چل رہی ہے، ان کے لیے پی ٹی آئی پارٹی بھی تو ایک مسئلہ ہے، عمران خان تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک آفر تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی اس کو، اور یہ آج ثابت بھی ہو گیا۔ ورنہ یہ جو پچھلے جج تھے شاہ رخ ارجمن جو چھوڑ کے چلے گئے فیصلہ سنائے بغیر، اور اس لیے کہ خاور مانیکا نے کوئی اعتراض اٹھا دیا تھا، یہ کوئی لیگل بائنڈنگ تو نہیں تھی ان پہ کہ وہ چلے جاتے، تو وہ بھی اس وقت بھی اس لیے چلے گئے تھے کہ بشرا بی بی سے معاملہ طے نہیں ہوئے تھے۔ تو چونکہ بشرا بی بی کو نہیں چھوڑنا تھا، بات چیت درمیان میں چل رہی تھی، تو اس لیے وہ کیس ملتوی کرنا پڑا، جج کو جانا پڑا، ظاہر ہے ارینجمنٹ تھا، اور نئے جج کو آنا تھا، تو سب کو پتا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے اور ہائی کورٹ اس کو لے کے چل رہی ہے، تو ہائی کورٹ نے ایک خاص مدت میں فیصلہ بھی کروانا ہے۔ یہ قانونی طریقہ کار تھا، اس میں نہیں سمجھتا کہ ہائی کورٹ نے کوئی دباؤ کا استعمال کیا ہے یا کوئی ایسا کہ جو غیر قانونی کام ہے وہ نہیں کیا، اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسٹیبلشمنٹ والوں کو بھی پتا تھا کہ دوسرا جج بھی لائیں گے تو اتنے ٹائم میں ہی فیصلہ دینا پڑے گا،
تو وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں بات چیت چل رہی تھی. بعد میں طے ہوا کہ نہیں جی نہیں چھوڑنا, تو لہٰذا پھر یہ مجوکا صاحب کو دیا گیا اور مجوکا صاحب نے پھر اس کا فیصلہ دے دیا. آج فیصلہ آ گیا, بری ہو گئے, لیکن باہر تو نہیں آئے نا ابھی تک, نہ آئیں گے, اس لیے کہ ان پہ بہت سے کیسز تو دیکھیں. ابھی ایک توشہ خانہ کا کیس نیا, اس کے لیے نیب کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور وہ اس پہ گرفتاری ڈال رہی ہے. اسی طرح لاہور پولیس نے, جو آپ کو یاد ہوگا, یہ پچھلے دنوں جو انسداد دہشت گردی نے عمران خان کی عبوری ضمانت کا جو کیس ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے, تو اس میں جو اس نے ایک چارج شیٹ کیا ہے عمران خان کو اس اپنے فیصلے میں, جو تحریری فیصلہ دیا ہے جج نے, تو اس میں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گواہوں کی جو گواہی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ پلاننگ تھی, اور یہ پلاننگ جو ہے وہ عمران خان نے کی. تو جج صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ جو پلاننگ کرنے والا ہو, جو دہشت گردی اور اس طرح کے اقدامات کو آگے بڑھانے والا ہو, اور جس میں حساس تنصیبات پر حملہ ہوا ہے اور یہ ملک کی دشمنی کے مترادف ہے, تو اس کی ضمانت کیسی ہو سکتی ہے. تو وہ تو واضح ہو گیا تھا کہ اس وقت یہ عدالت جو ہے اس نے کیا فیصلہ دیا ہے. تو اسی سلسلے میں لاہور پولیس بھی وہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ ہو گیا دوسرا کیس. اسی طرح راولپنڈی پولیس بھی پہنچے گی, اور بہت سی پولیس ڈسٹرکٹس کی پولیس آئے گی, جو جہاں پہ 9 مئی کے مقدمات ہیں ان میں عمران خان کو منصوبہ ساز اور حکم دینے والا قرار دے کر اس میں ان کی گرفتاریاں ڈالی جائیں گی. تو عمران خان تو باہر نہیں آ رہا. اب یہ ظاہر ہے کہ مجھے بھی نہیں اور آپ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن کیا کریں, حقیقت تو اس وقت یہی ہے. اب رہ گئی دوسرا سوال کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے نتیجے میں کیا کل کلاں یہ حکومت جا رہی ہے؟ یہ جو صدر بنے تھے انہی سیٹوں پہ, مخصوص نشستوں پہ جو حکومت کے پاس آ گئی تھی تحریک انصاف کی, الیکشن کمیشن نے دے دی تھی, اور جو سینیٹر بنے تھے کیا وہ ریورس ہو جائیں گے؟ تو اس پہ سوچا جا رہا ہے. میں نے کل کہا تھا کہ شاید پاس ٹرانزیکشن کو کلوز کر دیا جائے گا, لیکن آج اطلاع یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی کھچڑی پک رہی ہے کہ پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں ایک پٹیشن لے کے جائے گی, اور وہ پٹیشن یہ کہے گی کہ دیکھیں اتنے 2 بڑے عہدے چیئرمین سینٹ اور صدر پاکستان ان ووٹوں سے بنے ہیں جو کہ ووٹ ان کے تھے نہیں, اور آپ نے اس عمل کو چونکہ غیر قانونی قرار دیا ہے الیکشن کمیشن کے, تو اس غیر قانونی عمل کے نتیجے میں جو عہدے کریٹ ہوئے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ پٹیشن لے لی جائے, یعنی کہ اس پہ سماعت شروع ہو جائے, اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ جو آج مختلف نکات نکال کے لا رہے ہیں لوگ کہ یہ بھی غیر قانونی تھا, اس فیصلے میں یہ بھی غیر قانونی تھا, ہو سکتا ہو تو گیا نا, تو ہو پھر وہ بھی سکتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی, میں کل تک اس حق میں تھا اس بات کے کہ ایک تو وہ نہیں ہو سکتی, لیکن آج جب اس کی اطلاعات ملی ہیں تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات کہ میرا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے بارگیننگ پوزیشن بڑی ہے پیپلز پارٹی کی, لیکن آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, پیپلز پارٹی کی صدارت بھی جا سکتی ہے, صدر پاکستان فارغ بھی ہو سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ نے اس طرح سے اس کیس کو لے لیا. تو اس لیے اس وقت یہ اس کے سامنے کھڑے ہونا, یعنی کہ پارلیمنٹ کا کھڑے ہونا, ایک ہی صورت ہے کہ اب پارلیمنٹ کھڑی ہو جائے اور پارلیمنٹ کہے کہ جی 18ویں ترمیم کے تحت یہ جو فلور کراسنگ ہے یہ ہو نہیں سکتی, تو عدالت کیسے حکم دے سکتی ہے کہ سنی اتحاد میں شامل ہوئے لوگ جو ہیں وہ کسی اور پارٹی میں جائیں؟ تو عدالت نے اس قانون کی, اس 18ویں ترمیم میں پاس ہوئے والی ترمیم کی خلاف ورزی کی ہے, لہٰذا ہم اس پہ نہیں مانتے. تو یہ ایک طریقہ ہے, ادروائز کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ وہ 15 روز والا, کہ قانون میں کہیں نہیں ہے کہ 15 روز کا وقت دیا جائے, تو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ غیر قانونی جو وہ سمجھتے ہیں, غیر آئینی جو وہ قرار دے رہے ہیں, تو اس کے سامنے بھئی اس کے کھڑا بھی ہونا پڑے گا. تو یہ اب وقت آ گیا, اور شاید اب پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے. پہلے کل تک تو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی خوش رہے گی اس معاملے میں, لیکن ایک بات اور بتاؤں, اب ہو کیا رہا ہے, ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ جو اصل میں جو سٹیک ہولڈر ہیں
وہ کہاں لوز کر رہے ہیں. اور دانے مک گئے ہیں؟ نہیں، دانے مکے ہوئے ہیں ویسے ایک لحاظ سے. وہ کیوں مکے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے مکے ہوئے ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ پہ یہ جو حکومت ہے اس کو بھی اعتماد نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ بھئی آپ کیوں اپنی قانونی ٹیم نہیں اتارتے سپریم کورٹ میں یا دوسری عدالتوں میں، آپ پولیٹیکلی ان چیزوں پہ کیوں نہیں آتے اور ان کو کیوں ریبٹل نہیں دیتے اور کیوں اس پہ پریشر نہیں ڈالتے. اس معاملے میں پی ٹی آئی کا جو پریشر ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، پولیٹیکلی بھی اور قانونی محاذ پہ بھی، اور ان کے بہترین وکیل سامنے آ رہے ہیں. اشتر اوصاف ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو، وہ وکیل کیوں نہیں آپ لے کے آ رہے؟ تو وہ اس لیے نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کل کو ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ. اور پھر وہ والی بات جو کچھ ایلیمنٹ کر رہے تھے جوید لطیف ٹائپ کہ جی نواز شریف کو ہرایا گیا، وہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے لیڈر کو ہی باہر کر دیا. ہرایا ہی گیا نا، مطلب یہ کہ ایک سیٹ ایسی جتوائی جس پہ بھی سوالیہ نشان ہے، دوسری سیٹ جو ہے وہ ہر گئے. تو جو آپس کی بات ہے، جو طے ہوا تھا وہ تو نہیں ہوا نا، اتنی سیٹیں تو نہیں دی نا. تو پھر نواز شریف کیسے وزیر اعظم بنتے؟ تو جب نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹریل ہے. تو یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو مجھے بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا ڈر سا لگ رہا ہے، لیکن بات تو یہی ہے نا. تو حکومت اس لیے پیچھے تھی، بیک فٹ پہ تھی. لیکن اب یہ کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ اس فیصلے کے بعد سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اگر ہم اکٹھے اس معاملے میں عدلیہ کے حوالے سے اور عدلیہ کے سامنے ہم کھڑے نہ ہوئے تو ہمیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا. جو بھی کمزوریاں ہیں، جو بھی بیچ میں لیکوناز ہیں تو ان کو استعمال کر کے ان پہ چلتے ہوئے فارغ کر دیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے اتنے جج ان کے خلاف آ چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے. اور جس طرح سے سپریم کورٹ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو شہزاد گیبا صاحب یہاں سے اٹھا کے ان کو انہوں نے چیف جسٹس سے ہٹا کے اوپر لے کے گئے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ ان کے اوپر غلاف چڑھ جائے گا، وہ وہاں پہ اپنا کام کریں گے اپنی سوچ کے مطابق. اور اسی طرح کچھ اور بھی تو پہلے سے بھی ہیں. اب آپ نے 8 کی تعداد تو دیکھ ہی لی ہے، 8 اور 5 کی تعداد ہے کا مقابلہ، یا جو بھی ہے اس کو جو بھی لفظ آپ کہیں، بہت کچھ لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اب دانے تو مکے ہوئے ہیں دوسری سائڈ کے، لیکن یہ جو دانے ہیں یہ پورے ہو سکتے ہیں، ان میں جان پڑ سکتی ہے اگر حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ ایک لائن پہ آ جائیں، جو کہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بظاہر ہے لیکن اندر سے نہیں ہے، اعتماد کی کمی ہے، اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ. اگر یہ ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے اور طے کر کے چلیں گے تو شاید یہ ساری مووز جو ہیں وہ آئندہ نہ کامیاب ہو سکیں. اگر یہ ہوا تو پھر یہ سارا سسٹم جو ہے یہ تو مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے آپ تک کی انفارمیشن. اگلے ویلاگ میں اگلی بات کریں گے.